درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اس انسائکلوپیڈیا کی دوسری جلد 784 صفحات پر 784 پیجز پر یہ بہت بڑی ضخیم جلد 784 صفحات پر مشتمل ہے، جس کو منسوب کیا گیا ان بزرگان دین اپنی کسی کتاب کو کسی بزرگ سے منسوب کرتے چلے آئے۔ یہ عقیدت کا ایک پہلو ہے۔ تو اس جلد کو حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس سے اس جلد کو منسوب کیا گیا۔ یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ طریقت حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ انہوں نے اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی تھی، اس لیول کے یہ بزرگ تھے۔ تو اس جلد کا انتساب حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ اس دوسری جلد کے 5 ابواب ہیں، اور اس کے شروع میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ کی مشہور نعت ہے، جس کے 16 اشعار ہیں۔ وہ شروع میں ہے، میں بتا دوں تاکہ آپ اس سے مانوس ہو جائیں۔ وہ مشہور نعت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی: زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اس نعت یہ شروع میں 16 اشعار پر ہم سے ایک جملہ نہیں بن سکتا حضور کی نعت کا۔ تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اس نعت کے 16 اشعار ہیں، وہ اس کے شروع میں ہیں۔ اس کے بعد دوسری منقبت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، خطیب الاسلام صاحبزادہ فیض الحسن شاہ علیہ رحمہ آلو مہار شریف سیال کوٹ والے، وہ بہت معروف خطیب گزرے، ان کی منقبت مجدد الفسانی موجود ہے۔ ان کے بعد پھر شاہ عبد الغنی محدث دہلوی مہاجر مدنی علیہ رحمہ کی منقبت، اور پھر آخر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے پڑھے جاتے ہیں: حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ یہ پورے اشعار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شروع میں دیے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کے پورا ایک ڈیٹا تیار کیا، کتنے سال کتنے مہینے ان کی زندگی تھی، اور کس کس سال میں انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے۔ تو اس مضمون کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے: حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے ماہ و سال، کس کس مہینے میں کس کس سال میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کون سے کارنامے سر انجام دیے، اور اس میں وہ بھی سال لکھا ہوا ہے جس سال میں آپ کو قلعہ گوالیار میں بند کر دیا گیا، قید کیا گیا تھا۔ معزز حاضرین، یہ ماہ و سال کا یہ ایک پورا ڈیٹا حضرت علامہ محمد عبد الحکیم اختر شاہ جہاں پوری علیہ رحمہ نے ترتیب دیا۔ اللہ اکبر۔ اس جو جلد ہے دوسری، اور یہ پورا انسائکلوپیڈیا ہے، یہ میرے مرشد کریم پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ کی زیر سرپرستی 2005 میں کراچی میں، اس کی ابتدائی 5 غالباً جلدیں مجھے یاد پڑتی ہیں، وہ ترتیب ہوئی تھیں، اور اس کو ترتیب دینے والوں میں آپ کے صاحبزادے حضرت ابو السرور محمد مسرور احمد، مولانا جاوید اقبال مظہری صاحب، اور حضرت علامہ ڈاکٹر
اقبال احمد اختر القادری صاحب، ان کے اسماء ہیں، وہ انہوں نے اس پوری جلد کو ترتیب دیا۔ اس کتاب میں ہر جلد کو اقلیم سے، ہر باب کو کشور سے تعبیر دیا گیا، کشور اول، کشور دوم، اور جو جلد ہوتی ہے اس کو اقلیم، جو پورے صوبے کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو جلد کو اقلیم سے اور باب کو کشور کے نام سے تعبیر دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کتاب میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ اس پوری 784 صفحات میں کیا ہے، میں شارٹلی عرض کر رہا۔ معزز حاضرین، اس انسائکلوپیڈیا کی جلد دوم کا جو 5واں چیپٹر ہے، 5واں اقلیم یا 5واں باب ہے، اس کو مندرجہ ذیل محققین اور سکولرز نے اپنے مضامین سے آراستہ کیا، یعنی مندرجہ ذیل سکولرز کے مضامین اس 5ویں باب میں ہیں۔ میں وہ نام عرض کر رہا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی صاحب، ڈاکٹر سراج احمد خان صاحب، شاہ ابو الحسن زید فاروقی علیہ الرحمہ، محدث اعظم علامہ سید محمد محدث کچھوچھوی علیہ الرحمہ، یہ تمام بزرگوں نے یہ مضامین لکھے اور اس کی 5ویں جلد میں یہ مضامین ہیں۔ میں تھوڑا سا اس کا آپ کو بتا بھی دوں کہ کس لیول کے الفاظ ہیں۔ 5ویں جو ہے اس کا باب ہے، اس کا جو پہلا مضمون ہے، پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی صاحب جہاں پنجاب یونیورسٹی لاہور، جن کی خدمات موجود رہیں، میں نے بھی زیارت کی تھی، ماشاءاللہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو انہوں نے اس مضمون میں، اپنے لکھے مضمون میں، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا۔ آپ اگر وہ سن کے سمجھ لیں گے آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ معزز حاضرین، مجدد صاحب علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، فارسی ہے، اگر توسل وجود شریف شان نہ بودے، عقل بشری در اس بات شان تعالی عاجز بودے۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو قیامت تک انسانی عقل اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کی پہچان سے عاجز رہتی۔ یہ سب نام محمد کی برکت ہے کہ انسان کو اللہ کی پہچان ملی۔ حضور وسیلہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ یہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا ایک قول تھا اس انسائکلوپیڈیا کی دوسری جلد کے 5ویں باب میں ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی صاحب کا۔ مکتوبات مجدد الفسانی علیہ الرحمہ جو 3 جلدوں یعنی 3 والیومز پر مشتمل ہے، اس مکتوبات شریف میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 500 سے زیادہ مکتوبات یعنی خطوط اور لیٹرز ہیں۔ ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی صاحب علیہ الرحمہ ہر مکتوب کے بارے میں جو ایک جملہ کہا، وہ جملہ بھی سن لیں کہ کس کیلیبر کے یہ مجدد صاحب کے مکتوبات ہیں۔ بشیر احمد صدیقی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہر قطرہ دریا میں، ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی۔ تو یہ ان کے کمنٹس تھے مکتوبات شریف کے ہر جملے اور ہر لفظ کے بارے میں، یعنی معانی کا ایک سمندر ہے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات۔ اسی جلد کے 4تھے باب میں حضرت علامہ محمد فیض احمد اویسی، شیخ الحدیث فیض احمد اویسی رضوی
شیخ الحدیث جامعہ اویسیہ رضویہ بہاولپور، وہ اپنے مضمون میں فرماتے ہیں جیسے غوث اعظم کا لقب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو سجتا ہے، ایسے ہی مجدد الفسانی کا لقب سیدنا امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کے لیے موزوں ہے۔ آگے آپ لکھتے ہیں، حضرت قبلہ اویسی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، میں نے پہلی بار پڑھی۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے کارنامے خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہو کہ 971 ہجری میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہے، 971، اور اس وقت ہم 1446 ہجری میں بیٹھے۔ فرمایا کہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے کارنامے خاص اہمیت رکھتے ہیں، سب سے بڑھ کر جو آپ کا کارنامہ ہے وہ اکبر بادشاہ کے دین الہی کا خاتمہ، یہ سب سے بڑا اہم ہے۔ اب شیخ الحدیث صاحب قبلہ اویسی صاحب علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کے دور میں جس قدر کفر اور لادینیت اور الحاد کو عروج اور اسلامی شریعت کا جو زوال ہوا وہ محتاج بیان نہیں۔ ایک مثال دی ہے انہوں نے، یہ پوری دوسری جلد میرے گھر میں موجود ہے، انسائکلوپیڈیا جہان امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، 12 جلدوں میں۔ یہ آج دوسری جلد کا خلاصہ، زندگی باقی تو اگلے سال تیسری جلد کا خلاصہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ قبلہ اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے دور میں اسلامی شریعت کا جو زوال ہوا وہ محتاج بیان نہیں، یعنی اکبر بادشاہ کے دور میں کیسے زوال ہوا؟ لکھتے ہیں کہ بادشاہ کے دربار میں سجدہ کیا جاتا ایک، اور جو بادشاہ کی مہر تھی، سٹیمپ تھی، یہ ججز کی بھی مہر ہوتی ہے، بڑے بڑے افسروں کی بھی مہر ہوتی ہے، آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، وہ سٹیمپ لگتی ہے، پھر سائن ہوتے ہیں۔ تو اکبر بادشاہ کی مہر کے جو الفاظ تھے وہ میں نے پہلی بار یہاں پڑھے، میں لکھ کر لایا۔ اکبر بادشاہ کی جو سٹیمپ تھی شاہی، اس مہر کے لفظ ایسے ہیں جس سے اللہ کا تو نام ہے ہی ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں ہے، اکبر بادشاہ کا نام اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے الفاظ یہ تھے، جل جلالہ ما اکبر شانہ، کتنی شان ہے اس کی، کتنی اکبر شان ہے اس کی، تو اکبر بادشاہ مراد تھا۔ تو معبود کی طرف اشارہ تھا کہ اکبر بادشاہ جل جلالہ ما اکبر شان ہو، کتنی بڑی اس کی شان ہے۔ معزز حاضرین، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ اگلی بات اس سے بڑی اہم ہے، یہ بھی پہلی بار میں نے پڑھی اور لکھ کر لایا۔ اکبر بادشاہ کو اس کا وزیر تھا ابو الفضل، اس نے اس کو ایک کتاب لا کر دی اور کہا، کیونکہ وہ ان پڑھ تھا، بادشاہ جاہل تھا، اور یہ سب سے بڑا اس کا جو نقص اور اس کی خرابی تھی کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، دین کے علم سے فارغ۔ وزیر ابو الفضل نے اس کو ایک کتاب بادشاہ کو لا کر دی اور کہا کہ آسمان سے آپ کے واسطے یہ کتاب ایک فرشتہ لایا ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ یہ بادشاہ سے منسٹر نے کہا، وزیر نے کہا کہ آسمان سے آپ کے واسطے ایک فرشتہ یہ کتاب لایا ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ اس کتاب میں یہ جھوٹی ایک آیت تھی، من گھڑت آیت سنیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے وزیر کیا کیا کام کرتے رہتے ہیں اور تھے۔ یہی کیبنٹ ہی ویران کرتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اچھے دوست بنایا کرو، ہر انسان
اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دیکھو کس کو تم دوست بناتے ہو برادران۔ وہ من گھڑت جھوٹی آیت اس کتاب میں یہ لکھی ہوئی تھی، یا ایھا البشر، چونکہ ہندوؤں کو خوش کرنا تھا گائے کو ذبح کرنے کے حوالے سے، کیونکہ وہ اس گائے کے ذبح سے ناراض ہوتے تھے، تو بادشاہ چاہتا تھا کہ گائے ذبح نہ کی جائے، گائے کی قربانی نہ دی جائے۔ انہوں نے جھوٹی آیت اس میں لکھی ہوئی تھی، یا ایھا البشر لا تذبح البقر وَإِن تذبح البقر فَمَأْوَاكَ جہنم۔ دیکھا جھوٹی آیت، اے بشر، اے انسان، گائے مت ذبح کر، اگر ذبح کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو بادشاہ کو اور کیا چاہیے؟ یہ اس طرح ویرانیاں بربادیاں بڑوں سے کروائی جاتی۔ یہ قبلہ اویسی رضوی صاحب کا اپنا ہی مضمون ہے برادران۔ اگر ذبح کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں قبلہ شیخ الحدیث اویسی صاحب، اگر اکبر بادشاہ کا دین الہی کامیاب ہو جاتا تو آج اسلام کی یہ بہاریں نہ ہوتی۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ بہاریں سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے۔ وہ اٹھے، بس یہ چیز ہے، اگر مٹانے والے آئے تو پھر زندہ کرنے والے بھی آئے۔ ہر دور میں قدرت نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، کوئی بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو مٹانے کی کوشش کرے گا، اللہ پاک پھر کسی سے کام لے لے گا۔ پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے۔ یہ تھا ایک اقتباس جو میں نے اس دوسری جلد کے 5ویں باب سے آپ کو عرض کیا۔ اس کتاب کی اس 5ویں باب میں دیگر حضرات نے جو مضامین لکھے ان کے نام سن لیں۔ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب، مفتی محمد عبد القیوم ہزاروی صاحب علیہم الرحمہ، مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی صاحب، پروفیسر محمد حسین آسی، پروفیسر محمد حسین آسی نقشبندی علیہم الرحمہ، ان کا بھی مضمون اس دوسری جلد میں۔ اس کے بعد دوسرے جو چوتھا ہے چیپٹر ہے اس میں کشور، اس میں 8 سکالرز کے مضامین ہیں۔ صفحہ 519 پر پروفیسر عبد الباری صدیقی، کافی علماء کے سکالرز کے مضمون ہیں۔ پروفیسر عبد الباری صدیقی فرنگی محلی اس میں لکھتے ہیں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تزکیہ نفس کیا ہے؟ ہم بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، ہمارا من پاک ہو جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں اس مضمون میں پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ سیر و سلوک طریقت کا مقصد یہی ہے کہ انسان کا نفس امارہ برائیوں اور عیبوں سے پاک ہو جائے، تاکہ انسان کو جھوٹے معبودوں کی پرستش سے نجات مل جائے۔ شہرت یہ معبود ہے، پیسے کی محبت یہ معبود ہے۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ مرید ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس برائیوں سے پاک ہو اور انسان کو جھوٹے خداؤں کی عبادت سے نجات مل جائے، اور سوائے سچے معبود کے سوا کوئی اور ہستی اس کی توجہ کا مرکز نہ رہے۔ بس پھر جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، پھر ایسی نظر بن جائے جیسے کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قول لکھا کہ ما رأیتہ شیئا الا رأیتہ، میں نے جس چیز کو دیکھا اس چیز میں میں نے اپنے رب کا جلوہ دیکھا۔ یہ مقصد ہوتا ہے بیعت ہونے کا۔ امام ربانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس لیے لازم ہے کہ اہل سنت کے مطابق اپنے عقائد درست کریں اور شریعت کے احکام کی ادائیگی کے بعد اللہ کے ذکر سے اپنے باطن کو منور رکھیں، کیونکہ فلاح اخروی آخرت کی فلاح
آخرت کی فلاح عقائد اعمال کے بعد کثرت ذکر پر ڈیپینڈ کرتی ہے. جو کثرت سے ذکر کر رہا ہے اس کو فلاح نصیب ہوگی. آگے قرآن شریف کی آیت مجدد صاحب علیہ رحمہ نے درج کی. جی دوسری جو جلد اس کا چیپٹر ہے اس جلد کا، اس میں سنت نبوی کی اہمیت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی، خاص بات، جو آدمی بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں میں سے کسی مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا. یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے. اللہ ہمارے حضرات کے درجات بلند فرمائے. مکتوب نمبر 96 میں مجدد صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں نجات کا راستہ اہل سنت و جماعت کی پیروی میں ہے، باقی تمام فرقے زوال اور ہلاکت کے کنارے پر کھڑے ہیں. آج کسی کو یہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن قیامت میں ہر شخص جان لے گا، مگر اس وقت کا جاننا فائدہ مند نہ ہوگا. اس کے بعد پہلا جو چیپٹر ہے اس جلد کا، اس میں 258 صفحات ہیں، 258 پیجز پر پہلا باب جو ہے اس جلد کا ہے. اس میں ڈاکٹر محمد آصف ہزاروی صاحب، ڈاکٹر محمد ہمایوں عباس شمس صاحب، ان کے مضامین ہیں. اور اس کا سب سے پہلا جو مضمون ہے وہ ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالعی کا مضمون ہے، جس کا عنوان تخریج احادیث. تخریج احادیث کا مطلب یہ ہے کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں کی جتنی حدیثیں اس میں درج کی ہیں، ہر رسول اللہ کی جو احادیث درج کی ہیں، تو ان کا حوالہ جات، ان کے ریفرنسز، معزز برادران، اس حوالے سے یہ جو پہلا چیپٹر ہے اس جہان امام ربانی کی دوسری جلد کا، میں نے عرض کر دیا کہ یہ 258 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں ان بزرگوں کے علماء کے سکالرز کے مضامین ہیں. میں آج اس میں سے جو پہلا ٹاپک ہے اس کو عرض کر رہا ہوں، اور یہ بہت بڑا ہے جو کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف میں جو احادیث ہیں ان کی تخریج کی گئی ہے. تو مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے مکتوبات کی جلد سوم کی سب سے مجھے اس چیز نے اپیل کیا، جو پروفیسر ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالعی صاحب ہیں، انہوں نے مکتوبات مجدد الفسانی کی تیسری جلد میں جو احادیث نبویہ ہیں وہ ان کی تعداد ہے 105، 105 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبات مجدد الفسانی کی تیسری جلد کی میں یہ موجود تھیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد بابر بیگ مطالعی صاحب نے ان 105 احادیث کی تخریج کی ہے. یہ ہم سکالرز علماء ہمارے جانتے ہیں کہ ایک حدیث جن جن کتابوں کے اندر آئی ہے ان سب کتابوں کے نام موجود ہے. بڑا دلچسپ مضمون ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اسی طرح میں نے پڑھا ہے کشف المحجوب شریف میں بھی جتنی احادیث ہیں ان کی بھی تخریج ہو چکی ہے، غالباً ڈاکٹر اسرار بخاری صاحب نے کی ہے جو ڈائریکٹر تھے اوقاف کے. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے مکتوبات شریف کے حوالے سے. میں اس میں سے آج آپ کو چند احادیث مبارکہ آپ تک پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ میں نے پہلی بار زندگی میں ان احادیث کو تخریج کے ساتھ جب پڑھا تو میرا دل روشن ہوا، بڑا ہی سکون ملا. 105 احادیث میں سے میں آپ کو آج انشاءاللہ تعالی جو عرض کر رہا ہوں وہ صرف 10 حدیثیں،
10 احادیث آپ تک لا رہا ہوں، باقی میں نے چھوڑ دی ہیں۔ بہت ہی کمال کی احادیث، چونکہ ریفرنسز کے ساتھ ہیں، تو یہ نچوڑ ہے آج کی گفتگو کا۔ کوشش فرمائیں کہ ان کو ذہن میں اتاریں اور یہ آپ کو یاد رہ جائیں۔ میں نے پہلی بار چونکہ اتنے ریفرنسز کے ساتھ ان حدیثوں کو جب دیکھا تو دل باغ ہوا کہ یار ہمارے بڑوں نے کتنی محنتیں کی ہیں، اور یہ 12 جلدوں کا انسائکلوپیڈیا جہان امام ربانی ہماری اس مسجد کی لائبریری میں موجود ہے۔ آپ وقت نکالا کریں، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتابوں کا ذخیرہ موجود ہو، شاید ہمارے بچے بعد میں آ کر ان کتابوں کا مطالعہ کریں اور وہ آگے دین کو پھیلا سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں درس نظامی کی بھی کلاس اس مسجد میں جاری ہے، ناظرہ قرآن مجید بچوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی موجود ہے، کلاس کا انتظام ہے، اور فہم قرآن مجید کلاس جو انشاءاللہ 25 کلاسیں ہو چکی ہیں، میرے خیال میں اس کی 50 کلاسیں ہوں گی، وہ بھی مغرب کے بعد میں خود کلاس لیتا ہوں الحمدللہ۔ یہ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی ہر مسجد میں دین کا یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اٹھے گا، دین آئے گا۔ مولانا خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین کو لے کر آگے آئے، فیض عالم دین کو لے کر اٹھے، یہ حضور کی جداد ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان 10 حدیثوں کے علاوہ یہ حدیث بھی میں نے چھوڑ دی، لیکن آپ کو سنا دیتا ہوں، جس کی تخریج کی گئی۔ بہت سی بڑی بڑی کتب کے حوالہ جات، صفحے، ہر چیز موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، مجھ محمد عربی کی امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، نبیوں کی طرح ہیں میری امت کے علماء۔ اور تو کہنا ہے مولوی نے ایسا نہ کہا کریں، آپ گنہگار ہوتے ہیں، ان کا بہت مقام ہے، علماء کی عزت کرنا فرض۔ تو اب میں آپ کو اس جہان امام ربانی کی دوسری جلد کے پہلے باب سے آپ کو 10 احادیث سناؤں گا، آپ درود شریف ساتھ ساتھ کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی، پہلی حدیث پاک جو اس کے اندر موجود ہے، آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، میں نے اس کو جب پڑھا تو عرض، بہت ہی کمال کی حدیث شریف ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات امام ربانی کی تیسری جلد میں اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں۔ فرمایا، حضور نے فرمایا، تفکر ساعت خیر من عبادت سنت او 70 سنتاً۔ ایک لمحے کے لیے، پروفیسر رفیق اختر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ کو 2 بندے بہت پیارے ہیں۔ قرآن شریف کی آیت 4 سپارے میں موجود ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایک وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و خوض کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ 2 بندے بڑے پسند ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی حوالے سے مجدد صاحب علیہ رحمہ کی یہ حدیث سن کر جائیں۔ فرمایا حضور نے، اللہ نے تو وہ فرمایا، میرے نبی کریم نے غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا اللہ کے حوالے سے، اللہ کی شان کے بارے میں۔ تفکر ساعت خیر من عبادت سنت او 70 سنتاً، لمحہ بھر کے لیے اللہ کی صفات اور اس کی عظمت کے حوالے سے غور و فکر کرنا 1 سال یا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف
یہ حوالہ ہے مکتوبات مجدد دفتر سوم۔ دوسری حدیث شریف مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں در خبر آمدہ است، اس لیے فارسی پڑھا رہے ہیں بچوں کو۔ یہ ہمارا بچہ بیٹھا ہے درس نظامی کا، ہم ربیع الاول 12 ربیع الاول کو ان کو انعام دیں گے، جو ماہانہ دینا تھا انشاءاللہ تعالی ہر مہینے دیتے ہیں۔ کوشش کرو اپنی اولاد میں ایک بچے کو عالم دین بناؤ، اللہ کی قسم قبریں روشن ہو جائیں گی۔ یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ الحمدللہ چوتھا مہینہ ہے ہماری درس نظامی کی کلاس، مغرب کے بعد 1 گھنٹہ، اور ہم نے لکھ کر لگایا ہوا ہے جو بچہ عام اول میں اچھے نمبر لے گا اس کو عمرے کا ٹکٹ دیں گے انشاءاللہ۔ برادران، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات کی 3 جلد میں لکھتے ہیں در خبر آمدہ است، حدیث شریف میں ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیر۔ قیامت کے دن حضور نے فرمایا نامہ اعمال سب کو ملیں گے، قرآن شریف میں ہے۔ میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو مبارک ہو، اس شخص کو مبارک ہو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو، جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگتا رہے، میرے اس امتی کو مبارک ہو۔ یہ دوسری حدیث تھی۔ برادران، تیسری حدیث شریف، درود شریف ساتھ ساتھ خود پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دین کے طلباء یا آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آئیں یا اللہ پاک کے بارے میں آپ سے محبت کرتے ہیں، نمازی ہم لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ کے ہم امتی ہیں، دین کے حوالے سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ حدیث پاک سنیے۔ حدیث قدسی ہے، یا داود اذا رأیت لی طالبا فکن لہو خادما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر داود علیہ السلام سے فرمایا اے میرے پیارے داود علیہ السلام، جب تو میری محبت کے طلبگار کو دیکھے، کوئی ایسا بندہ تو دیکھے جو میری محبت کا طلب کرنے والا ہے، اے میرے پیارے داود علیہ السلام کن لہو خادمن، تو اس کا خادم بن جا، تو اس کا خادم بن جا، اس کی خدمت کر جو میری محبت میں تیرے پاس آیا ہے۔ چوتھی حدیث، سبحان اللہ، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ربیع الاول شریف کی رات یہ عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ ربیع الاول شریف کے نوافل بھی بتاتا جاؤں، وہ بھی بتا دوں گا۔ پورے دین اسلام میں میرے برادران ایک نسخہ ایسا ہے جو اللہ کی تقدیر بدل دیتا ہے، اللہ کا فیصلہ بدل دیتا ہے۔ سنیے، وہ کون سی نیکی ہے جو اللہ کا فیصلہ جس سے بدل جاتا ہے؟ برادران، مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کے پورے دین میں ایک نیکی ایسی ہے جو اللہ کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء، دعا ایسی دولت ہے جو اللہ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ 5ویں حدیث، درود شریف ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجدد صاحب مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں ہم تو حضور کا میلاد منا ہی رہے ہیں۔ میلاد شریف کے حوالے سے مجدد صاحب نے حدیث پاک درج کی، فرمائے حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے محمد عربی کے نور کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 6، حضور کی حدیث، یہ مشکوٰۃ شریف میں رات بھی ہم نے پڑھی تھی۔ حضور نے فرمایا علیکم بالسواد الاعظم، مسلمانوں کی سب سے عظیم جماعت سے اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔
کلہم فی النار، ایک کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو جنت میں جائے گی جماعت وہ کون سی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو جماعت میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلتی رہے گی وہ جنت میں جائے گی۔ یہ اہل سنت و جماعت ہے، جو اہل بیت سے بھی محبت، صحابہ سے بھی محبت، نبی سے بھی محبت، اولیاء سے بھی محبت، ہر مسلمان سے محبت۔ برادران، تو حضور نے فرمایا علیکم بالسواد الاعظم، مسلمانوں کی سب سے عظیم جماعت سے اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ اور اسی مشکوٰۃ شریف میں ہم نے رات پڑھا، حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، جو بڑی جماعت ہوتی ہے اس جماعت پر اللہ کا دست کرم ہے۔ اور فرمایا حضور نے من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے کٹا الگ ہوا وہ سب سے الگ ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ 7ویں حدیث شریف، درود شریف پڑھ رہے ہیں تو فیض بڑھ رہا ہے، اور یہ سب ثواب ہمارے بزرگوں کو اور ہمارے ماں باپ اور ہمارے استادوں کو جا رہا ہے انشاءاللہ، یہ نیت ہے۔ اور اسی میں نے مکتوبہ شریف میں پڑھا ہے، فرمایا جب ایصال ثواب کیا کرو، یہ خاص نقطہ ہے، یہ آپ کو پہلے شاید نہ ملا ہو، یہ میں پڑھ کر آیا ہوں، اسی میں پڑھا ہے، پہلے باب میں پڑھا ہے۔ فرمایا جب ایصال ثواب کیا کرو تو حضور کی ساری امت کی نیت کر لیا کرو، اللہ تعالی حضور کی ساری امت کو عطا فرما دیتا ہے۔ صلی اللہ، اپنے ماں باپ کا تو نام لیتے ہیں، ساری امت کا نام لو۔ برادران، 7ویں حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ، حضور نے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، حضور کی آمد کی برکت۔ اس بار پہلی بار الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی محفل میلاد 12 ربیع الاول کو منگل والے دن ہوگی، آپ تشریف لائیں گے فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی، اور کل 14 تاریخ ہوگی، کل انشاءاللہ تعالی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس چبرجی کوارٹر سی سٹریٹ سے انشاءاللہ تعالی عشاء کی نماز کے بعد جلوس نکلے گا، اور اس میں بھی شمولیت انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضور کی آنے کی خوشی ہے، محبوب کے آنے کی خوشی۔ کسی گلی محلے کے اندر کوئی دولہے نے آنا ہو تو وہ گلی سجتی ہے، اللہ کی قسم محبوب کی آمد ہوئی، اللہ نے کائنات کو سجایا۔ احمد شوقی کا عربی میں شعر ہے، ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، جب محبوب کی آمد ہوئی تو ساری کائنات روشن ہو گئی۔ حدیثوں میں آتا ہے اللہ نے سجایا، آپ گلیاں سجاؤ۔ میں نے شاہ زیب سے کہہ دیا اپنے، میں نے کہا بیٹا 12 ربیع الاول کو گلی کی صفائی کرانی ہے، چونا بچھاؤ یار، کم از کم اس دن یہ تو پتہ چلے آج ہمارا محبوب کی آمد کا دن ہے۔ سب آپ سب کو کہہ رہا ہوں، اپنی اپنی گلی کو سجاؤ یار، چلے لیٹرنگ میں پیسے نہیں ہیں صفائی تو کروائیں، حضور کو پسند صفائی، چونا لگاؤ یار۔ افسروں کے اعزاز میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، جب کملی والا آئے تو اس دن پتہ چلے آج ہمارے محبوب کی، آج ہمارے نبی کی آمد ہے۔ غیر مسلم کم از کم یہ دیکھ کر کہیں آج مسلمانہ دا نبی آیا سی، ان کی زبان پر یہ لفظ تو آ جائے آج مسلمانہ دا نبی آیا سی۔ انشاءاللہ الرحمن جلوس بھی ہوگا، یہاں بھی محفل ہوگی، اور شان والے، کتنے شان والا ہمارا نبی ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث درج کی، حدیث قدسی ہے، اللہ نے حضور سے فرمایا لولا لما خلقت الافلاک، اللہ نے فرمایا، اور فرمایا ولما اظہرت الربوبیہ،
اے حبیب کریم اگر آپ کو میں پیدا نہ کرتا تو نہ میں آسمانوں کو پیدا کرتا نہ میں اپنے رب ہونے کو ظاہر کرتا. اور دوسری روایت ما خلقت الجنت وما خلقت الدنیا، اور اللہ نے فرمایا حبیب آپ کو پیدا نہ کرتا نہ میں جنت کو پیدا کرتا نہ دنیا کو پیدا کرتا. اس پر ہمارے امام اہل سنت نے 16 اشعار لکھے. 16. آپ ایک شعر نہیں بنا سکتے، ان کا کلام کو تو ہم پڑھ نہیں سکتے. معزز برادران، وہ ان حدیثوں کا ترجمہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ تشریف رکھتے. امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ نے 16 اشعار لکھے. 16 حدیث رسول کا ترجمہ ہے. فرمایا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. معزز برادران، اور اگلی حدیث نمبر 8 سنیے. میرے نبی کریم کا فرمان ہے، میرے حضور نے فرمایا، یہ جو انسائکلوپیڈیا کا جس کا میں ریفرنس دے رہا ہوں، اس میں 500 سے زیادہ حوالہ جات پہلے چیپٹر میں، فرسٹ سیکنڈ والیوم کا پہلا چیپٹر، 500 سے زیادہ ریفرنسز میں وہاں سے 10 یہ حدیثیں لکھ کر آپ تک لایا. سجدہ جمعہ تو ہم دے ہی لیں گے، رسول اللہ کا دین ملے ہم کو، میری اصلاح ہو، مجھے سمجھ آئے میرے نبی آئے تو کیا لے کر آئے. سنیں برادران، یہ حدیث شریف نمبر 8 حضور نے فرمایا، یہ حوالہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا خلقت من نور اللہ والمؤمنون من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور اہل ایمان سارے میرے نور سے پیدا ہوئے. 9ویں حدیث، سیکنڈ لاسٹ، بات ختم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اس حدیث کے حوالہ کے لیے پھر مجھے مشکات شریف 8ویں جلد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھنی پڑی، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا، میرے پاس تحریر موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. آپ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، بہت دل خوش ہوتا ہے گفتگو کر کے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں کو بوسہ دینے کی سعادت نصیب ہوئی. کب؟ فرمایا میں حدیث شریف کا ترجمہ لکھنے لگا. کون سی حدیث؟ کہ میرے نبی کریم کے جو مبارک ہتھیلیاں تھیں وہ ریشم سے زیادہ نرم تھیں. الجن لین ہوتا ہے نرم، الجن اس میں تفضیل ہے، افعل کا وزن ہے. سجاد سب سمجھ آ گئی؟ تو الجن مانی بہت نرم ہتھیلیاں. مفتی صاحب فرماتے ہیں میں ترجمہ کرنے لگا اس حدیث کے لفظ کا، اس حدیث شریف کا، تو میرے دل میں کہ میں نے ترجمہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ ہتھیلیاں اتنی نرم تھی. بس فرمایا جب میں ترجمہ اس حدیث شریف کا کیا، بس رات کو سویا تو خواب میں رسول اللہ کے مقدس ہاتھوں کو بوسہ دیا. آگے لکھتے ہیں کہ اتنے نرم تھے ہاتھ حضور کے کہ میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی. جو پڑھا تھا رسول اللہ نے اس کی تصدیق کروا دی کہ تم تو لکھ رہے ہو، آ جاؤ بوسہ بھی دے لو، تصدیق بھی کر. الحمدللہ علی احسانی. میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی حدیث نبوی آپ سن رہے ہیں. آگے سنیں، یہ حدیث پاک کے لیے مجھے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی اس کتاب کو کھولنا پڑا، 8ویں جلد مشکات شریف کی، مشکات المصابیح. یہی ہم رات کو کلاس میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہمارے پاس 10 طلبہ کم و بیش اس وقت موجود ہیں. ہم ان کو انشاءاللہ تبارک و تعالی سرٹیفکیٹ بھی دیں گے جو اس میں شامل ہو رہے ہیں اس کلاس کے اندر، اور انشاءاللہ درس نظامی میں جو اول آئے گا اس کو عمرے کا ٹکٹ دیں گے. برادران، یہ حدیث شریف سنیں، یہ خطبہ میں بھی پڑھتے ہیں قاری صاحب ہمارے راشد محمود صاحب. حضور نے فرمایا، مجدد صاحب نے لکھا
आना सैयद वुल्द आदम वला फ़ख्र। आज 7 अरब इंसान मौजूद है, हो सकता है आने वाले दिनों में ये तादाद इनक्रीज़ हो जाए, ये 10 अरब भी हो सकती है, अल्लाह को मालूम है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आना सैयद वुल्द आदम वला फ़ख्र, मैं सारी औलाद आदम का सरदार हूँ और मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता। ये जुमला सिर्फ हजूर ही कह सकते हैं, सारी औलाद आदम के सरदार हैं, फिर फरमाते हैं मैं फ़ख्र नहीं करता। ये अल्लाह का एजाज़ है, अल्लाह का दिया हुआ करम है। आखिरी हदीस, बात ख़त्म, टाइम मुकम्मल हो चला। ये तो दुनिया है ना जी, इसमें कोई आगे आ रहा है, कोई पीछे आ रहा है, बात ख़त्म कर रहे हैं। क़यामत का दिन भी आना है, सब ने अपने आमाल हाथ में उठाने हैं, मैंने भी और आपने भी लाइन में लगना है। दुआ फरमाओ अल्लाह ताला इस महबूब की हमें शफ़ाअत अता फरमाए। बाकी हमारा हाल कोई नहीं है, हजूर का सदका है जो हम बचे हुए हैं। आखिरी हदीस, हजूर ने फरमाया, मुजद्दिद साहब ने लिखा, मा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम फमन सिवाहु इल्ला तहता लिवाई। मिशकात। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान, हजूर ने फरमाया कोई नबी, 1.25 लाख अंबिया मौजूद हैं ना, नाम तो आप सुने, नाम इतना जानते हैं तादाद। कोई नबी आदम अलैहिस्सलाम और उनके सिवा ऐसा नहीं होगा जो उस दिन क़यामत वाले दिन मेरे झंडे तले ना हो, सब मेरे झंडे तले होंगे। ये आखिरी हदीस थी जो मैं आज की इस 5.5 सफ़े के मज़मून पर आपके लिए लिख कर लाया था। आखिरी ऐलान ये है, पिछला जुमा बहुत मुश्किल हमारा गुज़रा था, आप जो मौजूद थे आपको पता होगा, लाइट नहीं थी। ऐसे है ना जी, गर्मी की शिद्दत, लाइट का ना होना, हवा की किल्लत, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बड़ी मुश्किलों से कोई बाहर, कोई कहाँ, कोई कहाँ। इससे पहले भी एक जुमा ऐसा गुज़रा, आपको मालूम है, आप मेरे साथ चल रहे हैं, इस मस्जिद की रौनक आप लोग हैं, मैं तो आपका खादिम, एक नमाजी की हैसियत है। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे, जो अज़ानें भी देते हैं, जमात भी कराते हैं, जुमा भी पढ़ाते हैं, ईद भी पढ़ाते हैं। तो इस सख्त गर्मी के अंदर पिछला जुमा गुज़रा, तो हमारे बाज़ नमाजियों ने फ़ैसला किया कि इस मस्जिद में सोलर सिस्टम का इंतज़ाम किया जाए। आप इसके चाहते हैं कि जहाँ लाइट की कमी ना हो और सुकून से सजदा हो, आप इसमें चाहते हैं तो मैं ऐलान करता हूँ, नहीं तो हम नहीं लेते। तो प्रोग्राम ये बना कि सोलर का अरेंज किया जाए, ताकि अगर लाइट नहीं होती तो फिर यह है कि सोलर की सहूलत मौजूद हो और मुतबादिल निज़ाम मौजूद हो, सुकून से पंखे हमारे उस बिजली से, उसकी एनर्जी से चलते रहें और हर बंदा सुकून से अल्लाह की बारगाह में सजदा कर सके। और जिन दोस्तों ने ये मशवरा दिया, उन्होंने 1 लाख रुपए का अपनी तरफ से ऐलान भी किया। वैसे टोटल हमें कोई 13-14 लाख की ज़रूरत है, उन्होंने 1 लाख कहा कि हमारी तरफ से होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस मुहिम के अंदर शामिल हों और इसके अंदर अपना हिस्सा डालें। हम शादी ब्याह पे लाखों खर्च करते हैं, मकान बनाना हो करोड़ से भी ऊपर चले जाते हैं। तो आइए मेरे बिरादरान, ये अल्लाह के घर की आबादी है, अगर कोई इसके अंदर सुकून से सजदा करके दुआ कर देगा, वो सदका जारिया दुनिया से जाने के बाद भी आपके मेरे काम आएगा। अल्लाह ताला हमको इस मस्जिद को आबाद करने की, इसको सजाने की और सजदा करने की, हमें भी हमारे बच्चों को भी अल्लाह ताला तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।